اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تعزیتی ریفرنس مجلس ترغیب شہداء اسلام شہید ابراہیم رئیسی و انفقا کے حوالے سے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے۔ گزارش کرتا ہوں میری شعر بیان امام پنجاب محترم علامہ فید افتخار زید مہدی سمیع۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على بعد۔ سب سے پہلے تو میں علماء کرام شخصیات جو اس پروگرام میں شارٹ نوٹس پر اطلاع دی گئی تشریف لائے، اور یہ جو ایک بہت بڑے سانحہ ہوا اور جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ غمگین ہے اور شوق میں ہے، اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ ملت اسلامیہ ایران اور ملت اسلامیہ پاکستان ایک جان ہے اور ایک دوسرے کے درد اور غم اور مصیبت میں شریک ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان حضرات نے اسٹیج پر آ کر خودی کی، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ سائٹ ٹی وی کو وقت تاثرات ضرور ریکارڈ کرائیں۔ شہید ابراہیم رئیسی اللہ ان کے درجات بلند ہیں اور بلند کرے۔ ان کی شہادت کے بعد رہبر اسلام نے جو بیان جاری کیا، میں وہ بیان آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جو شخصیات اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتی ہے تو وہ ان حادثات میں گھبراتے نہیں، بلکہ ان کی ہمت اور جرت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور شہادتیں جو ہے ان کے ہدف اور مشن کے لیے ضمانت فراہم کرتی ہیں، اور ہر شہادت جو ہے ان کے پروگرام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ اسرائیل کی نابودی کے شکل میں ایک اچھی خبر تمام دنیا کے محروموں اور مظلوموں کو ملے گی۔ اور یہ رہبر اسلام کا جو بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسکون رہے، کیونکہ ہر طرف سے آوازیں آئی رہبر کے حوالے سے اور ان کی عبادت اور ان کی صحت و سلامتی اور یہ کہ وہ گھبرائے نہیں، تو رہبر نے فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسکون رہے۔ یہ قدرتی حوادث جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بلند اور بالا ہدف کے لیے ایک مشکل راستہ ہے۔ یہ توقع مت رکھیں کہ اگر ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں گڑھے نہ ہو، پتھر نہ ہو، باد و باران نہ ہو، طوفان اور دھواں نہ ہو، کیا ان کے بغیر وہاں پہنچنا ممکن ہے؟ یہ پہاڑ سے تشبیہ دی ہے بلندی مقام کو کہ اسلام کے لیے جب کام کر رہے ہیں اور اعلیٰ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہم پیش رفت کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے مشن کے حصول کے لیے برسر پیکار ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عزیزان، آپ میری فکر نہ کریں، میرے لیے پریشان نہ ہو، یہ حادثات رونما ہوتے رہیں گے۔ رائے حق میں اگر اس طرح کے حوادث رونما نہ ہو تو تعجب کریں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں میں پرسکون ہوں، میں پرسکون ہوں۔ یہ وہی جملے ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قلب مطمئن کے ساتھ جا رہا ہوں، کہ انقلاب بپا ہوا ہے، باقی رہے گا، اور ولی عصر کی خدمت میں یہ انقلاب پہنچے گا۔ یہ جملے میں پرسکون ہوں، میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اس لیے پرسکون ہوں کہ ہم راہ حق پر ہے۔ یہ لطف الہی میری تمام معاملات پر نظر ہے، یہ لطف الہی ہے کہ میری تمام معاملات پر نظر ہے، میں تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ جو فرمایا میں اس لیے پرسکون ہوں کہ ہم راہ حق پر ہے،
یہ وہ جملہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے یکدم یہ جملہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ آپ کے فرزند علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھ کر آئے اور عرض کیا لمسترجع صحابہ، بابا جان آپ نے یہ کلمہ استرجاع جو مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے کیوں پڑھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گھوڑے کی زین پر تھا، مجھے اونگ آ گئی تو ایک ندا دینے والا آواز دے رہا تھا کہ یہ کاروان آگے بڑھ رہے ہیں، موتیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو علی اکبر نے کہا یا ابا افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے فوراً کہا فلا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں. یہی آج فرزند حسین علی اکبر والا جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موت کی پرواہ نہیں کیونکہ ہم حق پر ہیں. اور یقیناً یہ رستہ زندہ اور تابندہ ہے. جس رستے میں اتنے شہداء ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور فتح انہی شہداء کی ہے. اور ان شہداء نے اپنے خون سے اس انقلاب کی ضمانت دے دی ہے، اور یہ انقلاب انشاءاللہ حضرت ولی عصر منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کے ساتھ متصل ہوگا. اور وہ نوید اور وہ خبر جلد سنیں گے جب غزہ کے مظلوموں کی خاطر غیب سے مدد اترے گی، اور حضور پاک کی یہ حدیث عملی شکل میں ہمیں نظر آئے گی کہ آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ فلسطین اور اطراف فلسطین میں مسلسل جہاد میں رہے گا یہاں تک کہ فتح ان کے لیے ہوگی. اور اس کے بعد میرا بیٹا مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. فلسطین بھی اس وقت حالت جہاد میں ہے، اور فلسطین کے اطراف میں لبنان، عراق، شام، یمن، یہ سب اطرافی شمار ہوتے ہیں، یہ سب جہاد میں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور یقیناً فتح ان کی ہوگی. اور امام کے ظہور سے پہلے یہودیوں کی سلطنت اور حکومت نے ختم ہونا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں غزہ کا یہ واقعہ، غزہ کی یہ جنگ انشاءاللہ اسرائیل کے خاتمے کی نوید ہوگی، اور امام زمانہ کے ظہور کے مقدمات سے یہ ایک مقدمہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کے خون کے صدقے میں اس رہبر اسلام کی حفاظت فرمائے، اور انہیں مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کرے، اور غزہ کے مظلوموں کے لیے غیب سے مدد اتار دے. صہیونیستوں اور یہودیوں کو فنار کرے اور انہیں دریائے نیل میں غرق کرے فرعون کی طرح، اور ان کے سرپرستوں کو ہر جگہ ذلت و رسوائی ہو. اور ہمارے ولی، ہمارے امام منجی بشریت کے ظہور کے اسباب جلد مکمل کر دے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، ہر طرف سکون اور امن ہو اور خوشحالی ہو. اللہ اس پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اور پاکستان کو دہشت گردوں کی شر سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا انک انت السمیع الدعاء. ربنا اغفر لنا وارحمنا انک انت ارحم الراحمین. بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. شہداء کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور صلوات کے ساتھ پڑھنی نیت. اللہم صلی علی محمد. If there is any discord or differences among us, if there is any, I can say this word, this is the source of which is done from inside, it is on the outside. So we should address it. We should find the source that is coming from the outside, not from the Islamic Iman, because we are loyal, as all of you rightly pointed out, all of the Muslim Rasulullah. Also, another message is to defend the defenseless people, not only the Islamic Ummah, not only the people of Palestine who are now oppressed, but also any oppressed nation, any oppressed people in the world. They should all be protected. So basically, the Islamic communities, basically the countries in the global south, they should work hand in hand, they should collaborate and cooperate, collaborate themselves, to have a strong voice with the global arena. A strong voice that challenges the current global order, which is not fair and is balanced in favor of the global arrogant powers.
So these are the messages of the Islamic Revolution, and the reason why Ayatollah Raisi, later Ayatollah Raisi, was so nourished and so loved by all of us was his effort and endeavor to strengthen these strong principles. And his recent visit to Pakistan was also in this line, to grow the ties between the two brotherly and Muslim nations of Iran and Pakistan. Long live Iran, long live Pakistan. حضرات گرامی، ہم سبھی جناب حضرت علامہ سید افتخار حسین صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس وطن عظیم کے لیے ہم سب کو ان کی شان میں کچھ چند جملے کہنے کا موقع نافرد ہوئے. صرف 2 باتیں عرض کرتی. ایمان کا سب سے بڑا تحفہ موت کی حقیقت کا انسانوں پہ آیا. موت کی حقیقت اگر آیا ہو جائے تو مار کے سار ہو جائے، اور کوئی اس نقطے کو پا نہیں سکتا جو موت کی حقیقت کو سمجھنے والے. ایک شعر صرف اس پہ عرض کر کے دوسرا نقطہ. کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤ؟ حضرت کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤ؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤ. میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، علماء ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں. جتنا مجھے اللہ نے اپنے دین کا فہم دیا ہے اور جتنا میں نے مشاہدہ کیا، اس وقت مملکت اسلامیہ ایران کی قیادت قرآن سنت کی منہج پہ کھڑی ہے. کیا یہ میں اپنے ایمان و یقین سے کہہ، اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ. میرا ایران کے انقلاب کے فوراً بعد سے اس قیادت کے ساتھ رابطہ ہے. مرتبہ میں ان کے پروگرامات میں بھی شریک. یہ مسلسل جو جدوجہد ہے، یہ آج کی اس طاغوتی دنیا میں قیام اسلام کی جدوجہد میرے عزیزوں. اور جس طرح انہوں نے ملت کو فروعی اختلافات سے نکالا اور ہمارے درمیان جو بڑے بڑے مسائل تھے اس پہ فتاویٰ جاری کیے، اور ابھی یہ فتویٰ آیا نہیں تھا تو محترم لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں اور جناب میر حجاز ہاشمی صاحب کی سربراہی میں ہم نے جو خانہ فرنگ ایران کے اس وقت پوری دنیا کے سربراہ تھے، اسی نقطوں میں بحث کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور پہلے اندر کے محاذ میں لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ پوری ملت اسلامیہ کو ہم خوشخبری تھے. اور پھر وہ سب جس کا مئی 18 میں سید ساجد علی نقوی صاحب ہیں ہمارے مینار پاکستان کے متدم مجلس عمل کے جلسے میں اس کو پڑھ کر. دوسری گزارش دیکھیے، ہمارا اللہ علیم و خبیر، اور اللہ کیا مجھے کچھ کہنے کی حاجت ہوئی. اگر جی اللہ خود فرما رہے وما قدر اللہ حق قدر، کوئی چیز اس کے علم اور منشا کے بغیر نہیں. فعال سازش ہے تو میرا رب جانتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی سازشوں کی کرتی نہیں. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ وہ کس طرح ذلیل و رسوا. اور اگر حادثہ ہے تو میرا اللہ جانتا ہے. مومن کو کیا چاہیے؟ مومن کو صرف رب کی رضا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائیں، اور اللہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حسین نقوی اور تمام رفقا سے تعزیت پیش کرتا ہوں صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر. یقیناً وہ شہید جمہوریت تھے. ان کا ایک مختصر تعارف ہے ان کی زندگی میں، انہوں نے کب کب کیا کیا
اس کو میں نے آج جمع کیا ہے، اور تعارف کی غرض سے میں چاہتا ہوں کہ مجلس کا آغاز کے تعارف سے ہونا چاہیے، تاکہ اگر گفتگو جب آگے بڑھے تو ان کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے کارنامے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہو۔ صدر ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک عالم دین تھے۔ آپ کی وفات اس وقت ہوئی جب صدر ابراہیم رئیسی کی عمر فقط 5 برس تھی۔ صدر ابراہیم اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں تعلیم کے فضیلت کی غرض سے ایک مدرسے میں داخل ہوئے، اور آپ نے ایک طالب علم کے طور پر مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں کے اندر بھرپور حصہ لیا۔ انقلاب کے بعد ابراہیم رئیسی صاحب نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنائی کی زیر تربیت بھی رہے، جو سن 1981 میں ایران کے صدر کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے تو اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ وہ مقرر ہونے سے قبل تہران کے پروسیکیوٹر تھے اور پھر اسٹیٹ انسپیکٹوریٹ بھی رہے۔ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے مارچ 2016 میں ایران کے سب سے امیر اور اہم ترین مذہبی ادارے امام برادر فاؤنڈیشن، جسے آسان دودھ سے رجوی یا انتظام کا نام دیا جاتا ہے، اس کا انتظام سنبھالا۔ یہ ادارہ مشہد میں امام رضا کے مزار کی نگرانی کرتا ہے، اور اس ادارے کے زیر اہتمام اربوں ڈالر کا انتظام ہے۔ یہ تنظیم مشہد میں 8ویں ہجری امام رضا کے مدار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھالتی ہے۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور مالیاتی خدمات میں بڑا حصہ ہے۔ جب آپ کو امام رضا فاؤنڈیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تو اس وقت یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ آج کے بعد آپ ایران کے آئندہ آنے والے اس صدر کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ تبھی آپ نے 2017 کے انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر متعارف کروایا۔ صدر ابراہیم رئیسی کے اوپر متعدد الزامات بھی لگے، لیکن انہوں نے عدلیہ کے نائب سربراہ کی حیثیت سے بدعنوانی سے نپٹنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ وہ سن 2017 کے الیکشن کے اندر محض 38% ووٹ حاصل کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کامیاب امیدوار کے طور پر آئندہ انتخابات میں اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ٹھہرے۔ سن 2019 میں آیت اللہ خامنائی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طور پر نامزد کر دیا۔ اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین کی اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی منتخب ہوئے، جو کہ 88 رکن گرما کا ادارہ ہے جو اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ذمہ دار ہے۔ بحیثیت عدلیہ کے سربراہ رئیسی نے اصلاحات نافذ کی، جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائے موت پانے اور پھانسی کی سزا پانے والوں کی تعداد میں کمی آئی۔ جب صدر ابراہیم رئیسی نے 2021 میں صدارتی انتخابات کے لیے اپنے امیدوار ہونے کا اعلان کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ملک کی وجہ سے عملہ میں تبدیلیاں لانے اور غربت، بدعنوانی، بدسلوکی اور اقتصادی سلوک کے خلاف اقدامات کریں گے۔ اور ان کا دور اگر آگے دیکھیں تو انہوں نے اپنے تمام باتوں کے اوپر عمل درآمد کیا۔ ابراہیم رئیسی پر امریکہ نے متعدد پابندیاں رکھی تھیں اور ان پر ماضی میں سیاسی قیدیوں کی پھانسی دینے جیسے الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی جو کہ ہیلی کاپٹر حادثہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، ان کی شہادت کے موقع پر عوام کے جمع غفیر نے صرف ملک میں فوق کی فضا کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ عوام کے اس مجمع نے روایتی اور سیاسی تسلسل کی علامات کا مظاہرہ بھی کیا ہے، جو کہ انتہائی خوشائن بات ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کے دور اور اس کے بعد کے حالات کے اوپر یقیناً ایران کے اندر اس وقت جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جس طرح سے
حالات کو سنبھالا اور قبول کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ اور انہوں نے جس طرح سے آئندہ آنے والے نظم کو چلانے کے لیے جس جرأت اور ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، یقیناً اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایران آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو وہ دیگر بڑے چیلنجز ہیں ان سے باخوبی اور احسن طریقے سے نمٹ سکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صدر ابراہیم رئیسی کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ایران کو جو پرٹیکولرلی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان سے وہ عزت اور آبرو کے ساتھ نمبر آزما ہو سکے۔ اللہ اور تعزیت بھی پیش کرتا ہوں ہم سب کے سامنے۔ صرف آئی ختم دیش خطوں پر کافی وہ دے گا پیغام بہت بڑا ہے۔ میدان لاہور میں اگر شوق کی زندگی چھاپتا ہے کہ پھر بہت کو لگتا ہے اور یہی جو پورے مقرق نایت کا مفہوم مقصد ہے۔ اللہ جو کسی نشانی کو کسی علامت کہیں سے اٹھاتا ہے محسوس کرتا ہے اس جگہ پر مجھے تحصیل ہے۔ یہ والد فاتر ہے، یہ دیوار کے ہیں جو یہ سمجھ دے کہ ہم نے فائقنیسی یا ان کے رفان اور ہم شہید کرتے اور دیم بیگام اور یہ پروگرام سے ایر دیا گیا نہیں اتنا بھی کرتے ہیں۔ تو ہم صاحب نے اس کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ خوف زدہ نہیں ہونا کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہ کوئی شہری لکھا ہوتا ہے کئی پیدا کر پیتا بھی ساری تجربہ اور جو خصوص امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین، داعیہ اتحاد امت، سفیر امن اور متعدد کتابوں کے مصنف، اور صرف کتابوں کے ہی مصنف نہیں بلکہ کتابیں نرائیہ کے مفسر فخر ملت اسلامیہ علامہ سید افتخار حسین ندوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی برادر ملک ایران اور پاکستان جن کا باہم جنم جنم کا ساتھ ہے، جن کا روح اور جسم کا ساتھ ہے، جن کا ایمان اور قرآن کا ساتھ ہے، جن کا کعبہ اور مدینہ کا ساتھ ہے، ان کو اس پہنچنے والے درد پر آپ نے جو ادارے تعزیت کی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ملت اسلامیہ کی طرف سے اور ساکنان پاکستان کی طرف سے ایرانی احسانات کا جو غرض ہے ہم پر، آپ نے اس کے شکریہ کا اہتمام کیا ہے۔ جو آمینہ کے لال اور سیدہ زہرا کے بابا نے کہا کہ جو فرش والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، حنیف قمر صاحب، عرش والا خدا بھی اس کا سجدہ شکر بھی قبول نہیں کرتا۔ ایرانیوں نے شہید ہونا یہ اپنی ماں کی گود سے اور اپنی ماں کے شین سے بھی سید علی رضا شاہ صاحب سیکھا ہے۔ ایران کا وزیر اعظم شہید ہوا، ایران کا صدر شہید ہوا، ایران کی ساری پارلیمنٹ شہید ہوگی، کفر سمجھا کہ اب انقلاب ایران ختم ہو گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو اس دور میں سراہان کو لکھے گئے تھے اور انہی کی اتباع میں امام خمینی نے امریکہ کو، روس کو، تمام کفار سراہان کو خطوط لکھتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ انقلاب جو مدینے میں آیا تھا یہ انقلاب ایران اسی کا تسلسل ہے، یہ انقلاب ایران اسی کا تسلسل ہے۔ بات چلتی رہی، شہادت کے بعد آباد ہوتے رہے، پھر ایک پڑوسی ملک کو سارے آدمی کفر نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کر 10 سال تک ایرانیوں کے لاکھوں نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اگر امام خمینی تیرے اس تربیت پہ قربان جائے، ایک چابی جو 10 روپے کی کاسپی صاحب چابی آتی ہے، یہ وہی صاحب ایران کا 16 سال کا نوجوان چابی گلے میں ڈالے ہوئے مہات میں ڈال رہا ہے، شہزادہ گیلا پیر سید عثمان خوئی شاہ صاحب پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ لڑنے جا رہا ہوں۔ یہ تیرے گلے میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے امام نے کہا ہے جہاد جنت کی چابی ہے، میں چابی ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا میرے اور جنت کے درمیان علامہ صاحب یہ آ رہے ہیں، میں ادھر انقلاب ایران کی بقا کے لیے اپنی چھاتی میں گولیاں کھاؤں گا، اور یہ چابی جو میرے گلے میں ہے یہ شہادت کی چابی ہے، یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ میں جنت کے دروازہ کھولوں گا اور قافلہ حسین میں شریک ہو جاؤں۔ ایرانیوں کے لیے شہادت یہ کوئی نئی شہادت نہیں،
गुलिस्तान सहारा का बहिश्ते दोहराए का कब्रिस्तान, जिसमें 18 साल से लेकर 24 साल तक लाखों नौजवान सोए हुए हैं। ये शहादतों का बागीचा है जिसे ईरानियों ने बता दिया कि हमें जीना भी आता है, हमें राय हुसैन पे चलते हुए शहादत की सूरत में मरना भी आता है और मरकर हमें जीना भी आता है। मैं आता हूँ अपने आखिर अपने मौजूद को समेटने के लिए फख्र मिल्लत इस्लामिया जनाब सदर ईरान तो उसी दिन शहीद हो गए थे। पीर उस्मानी साहब ईरान का सदर तो उसी दिन शहीद हो गया था जिस दिन ईरान के सदर ने यूएनओ के प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कुरान उठाकर यूं लहरा कर कहा था कि जो सऊदिया वालों का कुरान है यही ईरान वालों का कुरान है, जो ईरान वालों का कुरान है यही पाकिस्तान वालों का कुरान है, जो सारे आलम इस्लाम का कुरान है यही वो कुरान है। इस कुरान को जलाने वालों, तुम कुरान को नहीं जलाते, मुक़द्दसा बिन मरियम के जिक्र को जलाते हो, इसलिए कि इस कुरान के अंदर बिन मरियम के नाम से पूरी सूरत है। तुम कुरान को नहीं जलाते, तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस जिक्र को जलाते हो जो कुरान के कई पारों में फैला हुआ है। तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र को जलाकर अपनी ज़ुर्रियत का कुफ्र करते हो। और तुम सिर्फ यही नहीं करते, इंजील मुक़द्दस जिससे इब्राहिम कहती है, इंजील मुक़द्दस पीर उस्मान साहब जिससे इब्राहिम कहती है, कुरान इब्राहिम कहता है और कुरान पूरी सूरत हज़रत इब्राहिम के नाम से आपके दामन पे रखता है। तुम सूरह इब्राहिम को जलाकर तुम मिल्लत इब्राहिमी से बगावत करते हो। याद रखना, यह कुरान उम्मत को इताअत देता है, उम्मत को बादत देता है। यही वो सदर रईसी का पैगाम था जिसके बाद आलम कुफर ने तहैया कर दिया कि उम्मत को जोड़ने वाले को हमेशा हमने कत्ल किया है, हमने इसका भी कत्ल करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उम्मत को जोड़ने के लिए, उम्मत को बेदार करने के लिए आवाज़ उठाई, शहीद कर दिया गया। शाह फैसल शहीद ने उम्मत के इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठाई, शहीद कर दिया गया। जनरल क़ज़ाफ़ी ने अमेरिका को आंखें दिखाई, शहीद कर दिया गया। सदर रईसी ने, मोहतरम रशीद रिज़वी साहब, सदर रईसी ने जब आलम इस्लाम की बेदारी के लिए सऊदी अरब का दौरा किया और फिर 7 साल के बाद सऊदी अरब के अंदर ईरान का सफारतखाना खुला और सऊदी अरब के सफारतखाना ईरान में खुला, ताबूत तो उसी दिन तहैया कर चुका था कि अगर इस शख्स को न माना गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। और जो 1979 में इनक़लाब ईरान आते ही राहबर इस्लामी ने, हज़रत इमाम ख़ुमैनी ने अल यौमुल क़ुद्स के नाम से उम्मत मुस्लिमा में बेदारी पैदा की थी। जो यह साफ लगता है कि इब्राहिम रईसी की सूरत में वो वक्त आ पहुँचा है, ये उम्मत मुत्तहिद हो गई तो रईस तो इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। ज़ैदी साहब इब्राहिम रईसी साहब का शहीद करना दरअसल इसराइल को उम्मत की वहदत के समंदर से बचाना था, इसलिए रईसी को शिकार किया गया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और ईरान को लड़ाने के लिए भी नापाक लोगों ने नापाक साजिश की और वो दोनों मुल्कों में जो इत्तेफाक बसते हैं जो मुसलमानों को आपस में इकट्ठा नहीं होने देते, जब वो साजिश की गई और फिर फौरन उधर भी सैयद था, उधर भी ईरान में भी शारी सैयद था, सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी, और इधर भी सिपा सालार सैयद था। और सियासत की बना सैयद के बड़े हामी हैं और हर मुसलमान हामी है और हर मुहिब्बे वतन हामी है, हर मुहिब्बे वतन हामी है। उधर भी सैयद था, इधर भी सैयद था। उस सैयद का नाम इब्राहिम रईसी था और इस सैयद का नाम जनरल आसिम मुनीर था। दोनों ने आपस में यह तहैया कर दिया कि ये आग किसी दुश्मन ने लगाई होगी, ये आग किसी दुश्मन ने लगाई होगी। पाकिस्तान ने अपनी सलामती और सालमियत को बरकरार रखने के लिए 48 घंटों के अंदर जवाब तो दे दिया था, जवाब तो देना बनता था उस्मानी साहब, और जवाब दिया। मगर उस दाइए कहानी उम्मत तुझ पे कुर्बान, तेरी कब्र पे मेरे रब की करोड़ रहमतें नाज़िल करे, फौरन अपना वज़ीर ख़ारजा जो इस काफ़िले का शहीद है, वो जिसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है, उस वज़ीर ख़ारजा को फौरन इस्लामाबाद भेजा। और फिर वो जो दुश्मन चाहता था कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान एक हो गए तो कहीं इसराइल के सफ़ाए हस्ती से मिटने के लम्हात करीब ना आ जाए, हज़रत मोहतरम सैयद इब्राहिम रईसी ने उन तमाम राहों को हमवार करते हुए जो चंद लम्हों के लिए अफगानिस्तान
اور ایران میں اختلافات آئے تھے، ان کا خاتمہ کر کے اسلام دشمنوں اور امت کی وحدت کے دشمنوں کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ میں نائب کونسل جنرل محترم اصغر بخاری صاحب کو، حضرت قبلہ پیر سید افتخار ملت علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں اور جو وراثت جعفریہ کے حوالے سے پاکستان کی 76 سالہ قانون کی دنیا میں یہ ترلہ اتحاد رکھتے ہیں، میں ان سب کو تعزیت دیتا ہوں۔ اور اصل میں وہ کمی بہت سارے ہیں اور میرے ارمان بھی بہت سارے ہیں، مگر میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ والسلام علیکم۔ ایسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انقلاب جو پیادہ ہوا ڈاکٹر اسرار احمد، مانے نہ مانے وہ اپنی جگہ ایک طاقت ہیں، انہوں نے کہا کہ اس انقلاب کو جو بنے آیت اللہ خمینی، ان کے پیچھے غیبی ہاتھ حضرت امام موسیٰ کاظم ایسی قوم ہے جو عجیب۔ آپ ہمارے پاکستان کے، میں بھی یہاں کا باسی ہوں اور میرا خیال ہے دوروں میں میرا شمار ہوتا ہے، اتنی زبانیں چلتی ہیں ملک میں کہ جی اب وزیر اعظم شہید ہو گئے، وزیر خارجہ ہو گئے، ایران میں کچھ بچا نہیں ہے، پھر تابوت آ جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا۔ تم نے غلط سمجھا، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ تم پاکستان کی زمین پر جھوٹے تجزیے کر سکتے ہو، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ انقلاب الہی، اس میں نواب صفوی کا کون ہے جو اس زمانے کا سب سے بڑا سرمایہ دار، میں نے کہا اس نے سنت ابو طالب پہ عمل کیا۔ اس کی آبیاری کے لیے آیت اللہ محبوب طالقانی، اور اس کی آبیاری کے لیے کون کون صدر محمد علی رجائی، وزیر اعظم جواد باہنر، پوری اسمبلی آیت اللہ بہشتی کے ساتھ ہفتہ دو تنگ ہوئی۔ آغا رفسنجانی جا کر آغا صاحب کہنے کے جی کوئی بات کہا، وہ تو کہہ رہا ہے نا وہ صاف کہہ، یہ میری نہضت ہے، یہ انقلاب میری ذات کے لیے نہیں ہے، ما شفت گانے خدمتی نہ تشن گانے قدرت۔ میں اپنے محترم بڑے بھائی سید افتخار حسین نقوی، وہ افتخار حسین کی فرزند زہرا، افتخار اسلام بھی ہے، افتخار دین بھی ہے، افتخار انقلاب بھی ہے، افتخار نہضت اسلامی بھی ہے، افتخار وحدت بھی ہے، کہ اس میں کوئی بھی ایسا آج نہیں، نئی بات، کوئی بھی مقام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہم سید کے قدم قدم ساتھ ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، آپ کو اکثریت کو نہیں پتہ اس محفل میں کون بیٹھے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر صداقت علی قادری صاحب، انہوں نے ایسا تحریری کام کیا ہے جو عام میں بھی کوئی نہیں کر سکا۔ دوسرے بھائی ظہور احمد صاحب فیضی، اور بھی ایسے بزرگ ہیں، ہم ان کو یہاں نام خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انقلاب اس کی آبیاری کے لیے آیت اللہ مدنی شہید، آیت اللہ دست غیب سراجی، جن کی 500 سے بھی زیادہ کتابیں ہیں، اس انقلاب کو دینے کے لیے، پالنے کے لیے اتنے مقدس خون دیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کے بعد، وزیر خارجہ کے بعد انقلاب اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، آگے تیاری کرو۔ پہلے تو چھوٹا جواب تھا، جب تصدیق ہو جائے گی ساری دنیا دیکھے گی یہ انقلاب ہو رہا ہے، جس کی پشت پناہی پہ فرزند زہرا سید العصر کا ہاتھ ہے۔ واللہ نعم الا البلاء۔ کیا یہ فقیر صفت بندہ افتخار حسین نقوی صاحب، جسے ہر پلیٹ فارم پہ، ہر جگہ، ہر معاملے میں پیش رہے، اپنے معاملات کو ترک کرتے ہوئے، اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے، پورے پاکستان میں آج ایسا مضبوط نیٹ ورک بنا دیا جو اپنی مثال آپ ہیں۔ جناب علامہ عثمان نوری صاحب نے خدمات دی، جناب مشتاق حسین جعفری صاحب نے خدمات انجام دی،
ایک کو کب اپریشیٹ کیا جائے گا؟ مرنے کے بعد پوچھیں گے ان سب کو کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا. سو دوستان کرام، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نمازے غنیمت نہ کیشور کشائی. ابراہیم رئیسی صاحب اپنے چلتے آلہ کے سامنے سرخرو ہو کر بیٹھے ہیں، مگر کیا ہم ان زندوں کے بھرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کب مرے اور کب ہم ان کے تعزیتی ریفرنس منعقد کریں؟ اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھ لیجیے ان کی زندگی میں، اپنے بڑوں کی خدمات کا اعتراف ان کی زندگی میں کرنا شروع کر دیجیے. پروردگار عالم ہمارے معاملات کو قبول فرمائے اور ہمیں ایسی تعلیمات سے روشناس کروائے کہ ہم مرنے والوں کے، شہادت پانے والوں کے تعزیتی ریفرنس تو کرتے رہے، مگر اپنے بزرگوں کی بھی تعریف، عزت اور ان کی خدمات کو سراہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے ساتھ ہی فقیر وارث و جانشین مخدوم الاولیاء گدی نشین دربار حضرت امین بالا میر قادری، آپ سب سے اجازت کا طلبگار. السلام علیکم ورحمۃ. میں صرف انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا فلاح ہے. اچھے لیڈر کی اور اچھے رہبر کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے، اپنے بعد کے لیے افراد پیدا کرتا ہے. اگر کہیں امکان کائن کچھ ہو جائے تو اس نظام کو، اس سسٹم کو کون چلائے؟ اچھے رہبر کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے بعد کے لیے افراد پیدا کریں. ایک فرد، دو فرد پر نظام نہیں چلتا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد رہبر معظم انقلاب دامت برکاتہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک سانحہ یہ ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین، نہ حکومت کے پیروں میں کوئی لفظ شائی، نہ رہبر گھبرائے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اگر یہ نہیں ہے، خدا بھی ہے اور ان جیسے اور ہزاروں ہیں تو ان کی جگہ کو لے سکتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، حضرت رہبر معظم انقلاب کو اللہ مجھے عمر عطا فرمائے. ایسے افراد ہیں اور بہت بڑا نقصان ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ نظام، یہ حکومت، اس انقلاب امام زمانہ علیہ السلام کے پربرکت سائے میں یہ چلتا رہے گا، اور اس کو اس قسم کے نقصانات سے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. جناب ابراہیم رئیسی ایک عالم اسلام کے مجاہد تھے. انہوں نے اقوام متحدہ سے لے کر پوری دنیا میں ثابت کیا کہ ایران جو ہے وہ بے بس مسلمانوں کے ساتھ چلنے والا ہے. ایران جو ہے وہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ثابت کیا کہ ایران جو ہے وہ عالم اسلام کی رہنمائی کر سکتا ہے. اور جب انہوں نے ایران نے وہاں پر میزائل پھینکے اور اسرائیل پوری دنیا میں ہل گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے اندر وہ واحد ملک ہے جو اسلامی گفتگو کی ترجمانی کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام جو ہے وہ ہر اس قوت کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ایران کی ہے، چاہے وہ انڈونیشیا کی ہے، کسی بھی ملک کی ہے، جو دنیا میں مسلمانوں کی بقا کے لیے، سالمی کے لیے کام کرے. جو مشن مولا کائنات امیر المومنین نے شروع کیا تھا، مولا کائنات نے شروع کیا تھا، وہ چلتے چلتے میرے زمانے تک بھی پہنچ گیا. اور آیت اللہ رہبر کبیر امام خمینی صاحب نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور سونی ایجنٹ جو تھا شہنشاہ، اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کے بعد اگر انالیسس کیا جائے تو مجھے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بات کروں. اگر جو انالیسس کیا جائے تو آج بڑی دقت ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ آپ کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کی نشاندہی کی جائے. میرا آج کا آرٹیکل جو ہے روزنامہ پاکستان میں لگا ہوا ہے، اسے اگر پڑھ لیں تو صاف واضح ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب خمینی صاحب کا انقلاب آیا اور وہ اسلامی انقلاب تھا، امام نے یہ کہا کہ یہ انقلاب اسلامی ہے، لیکن امریکہ کو یہ اچھا نہ لگا، اور انہوں نے عراق کو کہہ کر
ایران پہ حملہ کر دیا، لمبا عرصہ اترے، شہادتیں ہوئیں، گھر برباد ہوئے، علاقے کے علاقے برباد ہوئے، میری آنکھوں کا سامنے کے واقعات۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر حکومت بنتی ہے۔ اب ان کے صبر نہیں آیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انقلاب ختم ہو جائے گا، یہ ختم نہیں ہونا۔ میں جیسے پہلے جملے کا ہے، یہ امیر المومنین کا انقلاب کا تسلسل ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، تو انہوں نے جو حکومتیں تھیں ان کو گرانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اسمبلی توڑ گرا دی، اور وہاں کے جو حکمران تھے، یعنی وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے اور پریزیڈنٹ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر بیشتی شہید ہو گئے، یہ سب شہید ہو گئے۔ لیکن مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب رابر کے گھر میں لوگ گئے، آواز اٹھی، آغا آغا بہنگر نیستان، آغا بیشتی نیستان۔ تو آغا نے، میں اسے آئینی کو ایسے ہاتھ آئے، ایسے کمزور تھے، ایسے باہر نکلے وہ سے ماں بارگاہ کی چھت، تو ایسے ہاتھ الا، تو خاموش یہ لوگ، وہ کہا گر زجائی و بام ہنر نیستان خدا استد۔ یہ جملے تھے، یہ ایسے جملے ہیں جو میرے جیسے آدمی کو اپنی قبر کی دیواروں میں بھی یہ آواز آتی ہے۔ اور یہ ہوا، اور انتخاب ہوئے، پھر انتخاب کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد ایسے واقعات پیش ہوئے کہ انقلاب کو ختم کر دیا جائے۔ ابراہیم رشید صاحب نے وہ کام کر دیا ہے جو کہ اس دنیا میں تشیعوں کے اندر کسی شخص نے نہیں کیا۔ اتنی جرأت کے ساتھ انہوں نے حماس کی مدد کی ہے، فلسطین کے ایشو کو اٹھایا ہے، اور ان کی جو پروکسیز ہیں ان کو آرگنائز کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ختم کرنے کے بعد، یا ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے بعد انقلاب ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں۔ انقلاب کے آج بھی جو سربراہ ہیں وہ رابر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں زندہ ہوں، اگر میں بھی چلا گیا تو انشاءاللہ یہ انقلاب چلتا رہے گا۔ میں ایران کی اگلی اہمیت کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ شب کی قسمت میں لکھا ہے گزر ہی جانا، شب کی قسمت میں لکھا ہے گزر ہی جانا، راہ سورج کی کہاں روک سکے اہل ستم۔ تو ایران اس وقت اسلام کا چمکتا دمکتا اور دہکتا ہوا سورج بن چکا ہے۔ اس کے سراؤنڈنگ میں کے ممالک جو ہیں، یمن ہو، لبنان ہو، شام ہو، عراق ہو، اس کے لیے تن من دھن کے ساتھ اپنے وسائل کے اندر احتساب کرے۔ پاکستان بھی انشاءاللہ اپنی کچھ مجبوریوں مسلطوں کے باوجود ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن جلد آ جائیں گے جب یہ ایران، پاکستان، افغانستان اور باقی جو ممالک پہلے ہی ان کے ساتھ ملیں۔ اس میں رشیا اور چائنا بھی ہمارا ساتھ دیتے ہوئے وہ جو آج کے طاغوت ہیں اس کی بربادی پر ایک زبردست قسم کی مہر لگے گی کہ انشاءاللہ اس کے بعد اس کی نسلیں بھی نہیں اٹھ پائیں گی، اور جو شریف آدمی کا قتل ہے اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے۔